میرے عاشق آوارہ قسط نمبر 2۔ مراد غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے، غصے میں ہے؟ وہ بولی۔ وہی ابا جان کی رٹ، سحراب کو بلاؤ، سحراب کو بلاؤ۔ اب بھلا پوچھو کہاں سے لاؤں ان کے لیے سحراب؟ وہ غصے سے بیٹھ گئے۔ دیکھیں ابا جان، آج ہیں کل نہیں، آپ اتنی توجہ نہ دیں۔ وہ لاپرواہی سے اس کے شانے پر سر رکھتی بولی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، حالات ایسے نہیں کہ میں لاپرواہ ہو جاؤں، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ تبھی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ ریلیکس نہیں ہو سکتا نا، مجھے سحراب کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اکتا کر اپنے شوہر کو دیکھا اور لیٹ گئی۔ ماں باپ اور سب کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ بھڑک کر بولتی لیٹ گئی، جبکہ وہ اس ٹینشن میں تھے کہ سحراب کہاں سے آئے گا۔ مرتضیٰ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی کسی سے زبردست ٹکر ہوئی، اور جو کچھ سامنے والے کے ہاتھ میں تھا وہ زمین بوس ہو گیا، جبکہ مرتضیٰ نے غصے سے اپنے قدم پیچھے لیے۔ یو نان سینس، نظر نہیں آ رہا تمہیں میں آ رہا ہوں تو راستہ چھوڑ دو؟ وہ چیخا۔ سوری سوری مرتضیٰ صاحب، وہ نرمی سے بولی، جبکہ مرتضیٰ نے ایک منٹ کے لیے چونک کر آواز سنی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور اوٹ تھی دوپٹے کی، تبھی صورت پر نگاہ نہیں پڑ سکی تھی۔ جاؤ، وہ کچھ نرم ہو گئی۔ وہ سر ہلا کر اپنی کتابیں سمیٹتی بھاگ اٹھی، جبکہ مرتضیٰ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی نرم آواز نہیں سنی تھی۔ وہ اندر بڑھا اور اپنے کمرے میں گیا، مگر آواز کا سحر موجود تھا اب تک۔ وہ بلا وجہ جیپ روڈ پر گھماتا رہا، اور جب وہ گھر پہنچا الینا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ایک نگاہ الینا پر ڈالی اور شیلف سے اپنی پسند کا مشروب اٹھا کر وہ ٹیبل پر رکھ کر گلاس میں ڈالتا، ایسے پینے لگا جیسے وہاں اس فلیٹ میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ الینا اس کے سامنے آ گئی۔ 2 کروڑ بہت بڑی رقم ہے سہراب، الینا نے اسے احساس دلایا۔ جب وہ مان گیا ہے تو تم اپنا پروفٹ رکھنا چاہتی ہو جو مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ الینا ذرا جذبت سی ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا وہ مان گئے ہیں؟ الینا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا موڈ نہیں تم سے بات کرنے کا، فی الحال تم جاؤ، سہراب نے ذرا چڑ کر کہا۔ کل صبح 6 بجے ریڈی رہنا، جاگ گیا تو ضرور آؤں گا۔ اس نے گلاس سے بڑا گھونٹ بھرا۔ نہ جانے اس وقت الینا کی دلی کیفیت اس کے لیے کیا تھی۔ اس کے شرٹ کے فولڈ، بازو اور گلا کھلا گریبان الینا اس کی جانب بری طرح متاثر ہو رہی تھی، جو اپنا اثر چاروں جانب چھوڑ دیتا تھا، مگر خود سے آشنا ہی نہیں تھی۔ وہ سرخ مشروب پی رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ بہت دل سے پی رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ الینا کے پاؤں اگر اس کی شادی نہ باندھتے ہوتے تو یقیناً وہ اس وقت بیمان ہو جاتی اس پر، اور نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ وہ پلٹ گئی، اس کے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سحراب نے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دنیا کتنی بڑی ڈرامے باز تھی، اپنے مطلب، اپنے نفس کی خواہش کے لیے وہ اس پر رال ٹپکا رہی تھی اور اس کے چہرے کو کیش کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور سر پیچھے صوفے پر گرا دیا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا، یہ نہیں وہ نہیں جانتا تھا، کبھی آواز نہیں سنائی دیتی۔ چھت کو یوں ہی کافی دیر گھورتا رہا، اور جب اکتا آ گیا اور گھبراہٹ سی بڑھنے لگی، تبھی اس نے اٹھ کے ٹیرس پر جانے کا سوچا۔ وہ خاموشی سے ٹیرس پر آ گیا۔ اس کے ارد گرد گہری خاموشی تھی، یہ روز ہی ہوتی تھی، مگر پھر بھی یہ خاموشی اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ اس نے ایک آخری گھونٹ بھرا اور موبائل اٹھا کر اپنے ایک دوست کو کال ملائی۔ آج تم نے کوئی پلان نہیں بنا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پلان تو ہے برو، تمہارے زخموں کی وجہ سے سوچا نہ بتاؤ، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ کہاں پہنچنا ہے؟ وہ جلدی سے اپنی شرٹ اتارتا بولا، جبکہ دوسری طرف سے کہا نکلا، کیا تجھے سکون ملتا ہے میرے بھائی پیٹ کر اور سامنے والے کی ہڈیاں توڑ کر؟ عادل 1000 بار کا سوال اس سے پھر کر رہا تھا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ جواب سنے بنا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور جلدی سے لوکیشن ٹریس کرتا وہ اس جگہ پہنچنے کے لیے بےتاب تھا جہاں اس کو سکون ملتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کا سکون چھپا تھا، یہ فائٹ ہی اس کا آکسیجن تھی۔ اگر وہ اس طرح زندگی جیتا جس طرح باقی سب کا کہنا تھا تو جلد مر جاتا، تبھی وہ اسی طرح جی رہا تھا جس طرح وہ زندہ رہ سکتا۔ سہراب کے جاتے ہی اس کے چاہنے والوں کا شور چاروں اطراف میں گونج اٹھا۔ اس نے بالوں میں ایک ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر سرد رومال باندھ لیا۔ سامنے دیو ہیکل مرد تھا جو سب کو ہرا چکا تھا اور بہت پیسہ بنا چکا تھا۔ شور چاروں جانب تھا۔ سہراب اس میدان میں ہمیشہ کی طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ٹل دیٹ فائٹ لگا کر اتر چکا تھا۔ عادل نے وہاں سب سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے اور سہراب اس آدمی پر ایک دم تل پڑا، مگر سامنے بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے سہراب کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے زخم کھل گئے اور وہ زخمی ہو گیا، مگر یہ زخم سکون بھرے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ اگر اسے کبھی غصہ آتا تھا شاید وہ نارمل لگتا،
جہاں ایک جنون اٹھنا چاہیے تھا وہاں وہ ہنس رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ اس آدمی نے سہراب کو پھر سے غصے سے مارنا شروع کر دیا۔ سہراب پر لگنے والی ہر چوٹ وہاں کھڑے اس کے چاہنے والوں کو غمگین کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس آدمی کا ہاتھ اس کی آنکھ کے قریب موجود زخم پر لگا، ویسے ہی اس نے وہ ہاتھ جکڑ لیا، اور اس کے بعد سہراب کے نام کی گونج دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ اتنی دور تک اس کے نام کی پکار تھی کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اس نے اس آدمی کا وہی ہاتھ توڑ دیا تھا۔ اس کی پسلیوں پر اتنا مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اتنا وحشی ہو چکا تھا کہ لگتا تھا ٹل ڈیتھ آج پوری کر کے رہے گا۔ مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس آدمی کی بیوی تڑپتی ہوئی سہراب کے قدم جیسے ہی تھامنے لگی، سہراب نے پاؤں دور کھینچ لیا۔ اس نے خون اپنے چہرے سے صاف کیا، اور ایک بار پھر وہ اس آدمی کو ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلا تو ہلکی سی مسکان تھی۔ اس کی دوست اس کی بہادری پر مر مٹنے کو تھے، اور ایک شخص نے نفرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا تم لوزر ہی رہو گے ساری زندگی، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے، سہراب خان بلڈی لوزر۔ وہ ناقوت سے کہتے وہاں سے ہٹ گئے تھے، نہ ہی اس کے نکلنے والے خون کی تڑپ تھی اور نہ ہی کوئی اور جذبہ، بس اتنا ہی کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے اتنے عرصے بعد بھی بالکل ویسا ہی تھا، نہ کچھ پہلے کر سکا تھا اور نہ آج کر سکا۔ وہ نفرت سے اس کی جانب دیکھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا مضبوط اونچا جسم اور قد و قامت، اور اس پر اس کے چہرے پر جس قدر سرد مہری تھی، پتہ دے رہی تھی جیسے کچھ چھپ رہا ہے اس کے اندر۔ وہ واپس لوٹ آیا تھا، اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی مگر شاید خود کو اتنی رعایت نہیں دی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور وسکی کی بوتل اٹھا کر اس نے ساری بوتل اپنے چہرے پر الٹ دی۔ سرخ مشروب اس کے چہرے اور اس کے وجود پر بہنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مشروب میں خون کا ذائقہ بھی گھل مل گیا تھا۔ شراب زخموں سے نکلنے والے خون کو روکنے کے کام آئی تھی۔ وہ صوفے پر پھر سے گر گیا، گہرا سانس بھرا۔ ابھی وہ اٹھتا ہی کہ اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اسے یاد آیا عادل ہوگا، آج اتنا پیسہ کمایا تھا، وہ اس نے اسے دیا نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ پر لگی چوٹ دیکھتا دروازے تک گیا، اور اس نے بنا پیچھے دیکھے دروازہ کھول دیا۔ پیسہ رکھو اور دفع ہو جاؤ۔ سہراب نے ٹیبل پر سے سامان اٹھا اٹھا کر پٹکا، شاید فرسٹ ایڈ ڈھونڈ رہا تھا۔ لوزر۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز سنائی دی۔ یہ وہ آواز تھی جو وہ لاکھوں کروڑوں میں بھی پہچان لیتا۔ یہ آواز اسے چین سے سونے نہیں دیتی تھی۔ یہ آواز اس کے اندر دل نامی کسی چیز کو پتھر کا کر چکی تھی۔ یہ آواز کبھی بول نہیں سکتا تھا۔ بل کھا کر مڑا اور مقابل کھڑے مراد خان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بھی ویسے ہی تھے، بالکل پرفیکٹ، بالکل پہلے کی طرح، اچھے مہنگے کپڑے، اور جتنے مہنگے کپڑے اتنی ہی مہنگی انا۔ شاید پچھلے 7 سالوں میں اس نے اپنی رگوں میں خون دوڑتا محسوس کیا تھا، مگر اس وقت اسے لگ رہا تھا اس کی رگوں میں آگ دوڑ رہی ہے جو اس کے وجود کو تکلیف سے دوہرا کر رہی ہے۔ سراب نے مٹھیاں بھیج لی۔ بالکل ویسے کے ویسے ہو، زندگی میں کچھ نہیں کر سکے، گھر سے فرار ہونے کے بعد اکھاڑوں میں لڑ رہے ہو، پہلے سے ہی برباد چہرے کو مزید مار دھاڑ کے بعد اور حسین کر رہے ہو، اور وہ کس عالی شان جگہ پر رہ رہا ہے مراد خان کا بیٹا۔ وہ بولے، ان کے لہجے میں نخوت تھا، غصہ تھا، جیسے اس کی بربادی دیکھ کر وہ بھڑک اٹھے ہوں۔ ایک دم اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مراد خان کے سامنے کھڑا اس وقت اتنا طاقتور لگ رہا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی ہر اذیت کا بدلہ لے کر وہ کچھ کر جاتا، جو شاید ایک بیٹے پر زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ باپ کے ساتھ کرے۔ کیوں آئے ہو؟ وہ دانت پیس رہا تھا۔ اسے سالوں بعد غصہ خود میں ان کی شکل دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ چپ کھڑا تھا، وہ برداشت کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں لینے، اور شاید تمہیں لیے بنا جاؤں بھی نہ، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے بولے، جبکہ سہراب خان ہنس دیا۔ ہنستا ہنستا وہ صوفے پر ایک دم دھڑام سے گرا۔ مراد خان، 7 سال بعد بھی ویسے ہی بولتے ہو، مگر سمجھ یہ نہیں آ رہی کیسے کیا مجبوری آ گئی جو اپنے شاہی محل سے نکل کر میری دنیا میں جھکنا پڑ رہا ہے آپ کو۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ٹانگ جھلا رہا تھا۔ مراد خان اس کے رویے پر غصے سے بڑھ گیا۔ تمہارے دادا بستر مرگ پر ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں، ساتھ چلو میرے، شاید تم بہتر اور انسانوں والی زندگی گزار لو، یہ جانوروں سے بھی بدتر ماحول میں کیسے رہ رہے ہو۔ وہ بولتے ہوئے اس کے فلیٹ پر حقارت بھری نگاہ ڈالنے لگے، جہاں ہر طرف کباڑ ہی تھا۔ سہراب حیران ہوا، کافی عرصے بعد وہ چونکا تھا، اور بھلا دادا یہ لفظ اس کی پہچان سے باہر تھا۔ سہراب خان کو یاد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور کوشش کریے گا دوبارہ اپنی شکل مجھے نہ دکھائیں۔ سہراب، تمیز مت بھولو، میرے پاس تمیز نام کی کوئی چیز نہیں مراد خان، اور تمیز تہذیب تو آپ جیسے شاندار اور عالی شان لوگوں پر جچتی ہے، مجھ پر نہیں۔ تو بہتر ہوگا آپ میری طرف نہ دیکھیں۔ دوبارہ جواب دے کر
وہ اپنے بیڈ پر گر گیا اور اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا، گویا جتا دیا ہو وہ اب ایک لفظ ان سے نہیں بولے گا، جبکہ دوسری طرف مراد خان کا تو خون ہی کھول گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گئے جبکہ سہراب نے ان کے نکلتے ہی تکیہ منہ پر سے ہٹا لیا۔ اسے لگا اس کا سر شدت سے درد کر رہا ہے، اکثر اسے مائگرین کا درد ہوتا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا، اس کا آدھا سر پوری طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر کے پھینک دیا تھا، مگر اسے وہ دوائی نہیں مل رہی تھی جو وہ لیتا تھا، اس کے درد میں کمی ہوتی۔ اس نے ایک اور وائن کی بوتل کھولی، مگر شراب سے بھی درد کم نہ ہوا۔ وہ ایک دم زمین پر گر گیا، اسے دوائی چاہیے تھی، اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، یا پھر سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مراد خان اب بھی ویسے ہی تھے، 7 سال بعد بھی اس سے اتنے ہی بیزار اور لاپرواہ۔ بعض اوقات تو اس کا دل کرتا تھا اتنا مارے اور چیخ چیخ کر سوال کرے کہ اسے پیدا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ جب نفرت اس کے وجود میں ڈالنی تھی، اس نے کہا تھا اسے پیدا کیا جائے۔ کیا اس کا شوق تھا یہ جو ہر عذاب کو اسے ہی سہنا تھا، وہ بھی اتنی معصوم عمر سے؟ ارے واہ، سہراب خان صاحب سو رہے ہیں اور وہاں ڈائریکٹر نے میرا دماغ کھا لیا۔ علینا نے ایک دم اس کو زمین پر پڑا دیکھا تو تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ عام بات تھی، وہ گھبرائی نہیں تھی، وہ اکثر نشے کی زیادتی کی بنا پر گر جاتا تھا تو زمین میں ہی ملتا تھا، مگر آج بات کچھ اور تھی۔ اگر علینا اس کے وجود کے بجائے اس کے اس دل سے محبت کرتی ہوتی جسے اس نے نہ جانے کتنی بار مار مار کر اسے اتنا کڑوا اور سخت کر لیا تھا کہ وہ احساس نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی اس میں، تو وہ ضرور اس کا چہرہ دیکھ کر جان لیتی کہ گزشتہ شب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ایک لفظ کی باشکش بار بار سنائی دے رہی تھی، لوزر۔ وہ ہنس دیا، بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگا، لوزر۔ یہ وہ لفظ تھا جو وہ زندگی میں سے نوچ کر پھینک دیتا، تب بھی شاید اس کے منہ پر مار دیا جاتا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، اب بیٹھے کیوں کھو رہے ہو خود کو؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ لک ایٹ دس سہراب، لک ایٹ دس، تم 28 سال کے لڑکے ہو، خوبصورت ہو اور بے انتہا خوبصورت، لیکن مجال ہے تم کہیں سے بھی انسان لگتے ہو۔ علینا ارد گرد اس کی توجہ دلا رہی تھی کہ وہ اس فلیٹ کا کیسا حال کر چکا ہے، کیا کام ہے، وہ سوال کرنے لگا۔ مسٹر سہراب، گھڑی میں وقت دیکھا، تمہارا وقت ہو چکا ہے کہ تم ڈائریکٹر کے پاس جاتے، مگر تم عجیب انسان ہو۔ وہ گھورنے لگی۔ سہراب نے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی وہ اس کال سے باہر پھر سے بند ہو گیا، اس نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ گیا۔ علینا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس نے گردن کو ایک دو بار جھٹکا دیا اور واش روم میں گھس گیا۔ بنا دروازہ بند کیے وہ ہی جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ شاور کا تیز ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر گر رہا تھا۔ جب سے مراد خان کو دیکھا وہ تپ رہا تھا، اس کے اندر آگ ہی آگ بڑبڑا رہی تھی۔ اگر اسے دنیا میں نفرت تھی تو سب سے زیادہ مراد خان سے تھی، اس کی بیوی سے تھی، اس کے بیٹے سے تھی، اس کی بیٹی سے تھی، یہاں تک کہ خود سے بھی تھی۔ وہاں اسے اتنی نفرت تھی خود سے تبھی خود کو روز مارتا۔ علینا دور سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس کی دھڑکنیں سہراب خان کو دیکھ کر بے چین ہونے لگی، اور جب سہراب نے بنا کسی چیز کی پرواہ کی شاور لیا تو علینا نے رخ موڑ لیا۔ وہ کیا بدتمیز، اتنا بدتمیز تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک لڑکی اس کے فلیٹ میں کھڑی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کب کبا رہے تھے، پانی کا شور اس کے پیچھے جس طرح شور مچا رہا تھا، اتنا ہی شور اس کے دل کی دھڑکنیں سہراب کے لیے مچا رہی تھی۔ وہ جب تک فری نہیں ہوا وہ تب تک یوں ہی جمی کھڑی رہی، جب تک سہراب نے شاور نہیں لیا، اور جب وہ شاور بند ہو گیا اور اس کے قدموں کی دھمک باہر آنے لگی، علینا نے اپنی پیشانی پر پھیلا پسینہ صاف کیا اور مڑی۔ سہراب کو اس کی بات کی رتی بھی پرواہ نہیں تھی کہ علینا اس کے فلیٹ میں تھی۔ وہ مسکرانے لگا علینا کی حالت دیکھ کر، جبکہ علینا نے اس کے کسرتی بازو پر تھپڑ مار دیا۔ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو تم، وہ غصے میں بولی۔ تم آتی ہی کیوں ہو یہاں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کتنا کمانا چاہتی ہو، ایسا بھی میری شکل سے جس پر اتنا تو بدصورت نشان ہے۔ وہ شانے اور چڑھا کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں کما رہی ہوں؟ ہم دوست ہیں اور مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ ارے بس کرو، دنیا میں آنے والا انسان مفاد اور فائدے کے بنا نہیں چلتا، تمہارا فائدہ میری شکل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ پھر وہ رک گئے، اسے دیکھنے لگا۔ لینا نے غصے سے ایک طرف دیکھا، تم نہایت بدتمیز ہو، وہ جیسے لاجواب ہو گئی۔ چلو، سہراب نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور ہنستا ہوا اس کو لے جانے لگا کہ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا، مراد خان سامنے کھڑے تھے۔ سہراب کے چہرے پہ بے ساختہ سنجیدگی چھا گئی، اور دوسری طرف مراد خان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دنگا، فساد، شراب، اس پر نہایت بدتمیزی، اور اب لڑکی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے سہراب کے منہ پر تھپڑ مار گئے۔ کوئی اگر تمہیں پہچان جائے کہ تم میرے چھوٹے بیٹے میر سہراب علی خان ہو تو میری عزت کا کیا جنازہ نکلے گا، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ علینا شوق کھڑی تھی، جبکہ سہراب کو اس چوٹ میں تکلیف سے ہوئی تھی، اس کی چوٹ سے خون رسنے لگا۔ علینا ایک لفظ نہ بول پائی۔ وہ کون تھا جس نے سہراب کے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔
سہراب نے سرخ نظروں سے مراد خان کی طرف دیکھا اور اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ ڈراؤ گے اس جانور جیسے جسم اور کھر دماغ سے ڈراؤ گے باپ کو مارو گے؟ مجھے تو مارو، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی بےغیرتی ہے تمہیں۔ وہ دھاڑے اور اسے جھنجھوڑ دیا، جبکہ اس کے بازو کو چھوتے ہی احساس ہوا کہ کس قدر مضبوط تھا، یہ اس نے اسے بنا لیا۔ کیوں میری زندگی میں دخل دے رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ سہراب خان، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ مراد خان انگلی اٹھا کر بیٹے کو بولے۔ اس نے ان کی انگلی دیکھی اور پھر علینا نے پہلی بار اس کے اندر زلزلہ سا محسوس کیا تھا۔ علینا گھبرا کر پیچھے ہٹی، جبکہ سہراب نے مراد کی وہی انگلی جکڑ لی۔ مراد خان نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اور پھر اس کے ہاتھ کی جنونی گرفت دیکھی تو وہ کچھ بول نہیں پائے۔ جب میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ مر رہے ہیں، تمہارے دادا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ کوئی مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا مراد خان، ورنہ بھول جاؤں گا میرے باپ ہیں آپ۔ وہ سنگ دلی سے بولا۔ اس کے لہجے کی آہٹ اور انداز نے ثابت کر دیا کہ وہ 14 سال کا بچہ نہیں رہا، وہ 28 سال کا مرد تھا جو سب تہس نہس کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ علینا کا ہاتھ جکڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مراد خان نے غصے سے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ ان کی کوشش کے باوجود بھی وہ واپس نہیں لوٹ رہا تھا اور دوسری طرف باپ کی حالت ان کو پریشان کر رہی تھی۔ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب وہ اپنے بستر مرگ پر پڑے باپ کو یوں ہی مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تبھی وہ ان کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے تھے اور گھر میں کوئی نہیں چاہتا تھا سہراب وہاں آئے، مگر سہراب کو لوٹنا چاہیے تھا، وہ اسے دور جاتا دیکھتے رہے تھے۔ نہ جانے وہ ان کے سٹیٹس کو کتنا اور گرا تھا۔ وہ بدسن سے ہوتے وہاں سے خود بھی چلے گئے۔ باپ کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتے۔ مرتضیٰ روم میں داخل ہوا تو کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس بیچ میں ایک لیمپ چل رہا تھا اور اس کے پاس ہی ایک آدمی چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ زمین پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے بال اس آدمی نے جکڑے ہوئے تھے اور اتنی شدت سے بال جکڑے ہوئے تھے کہ لڑکی تڑپ سی رہی تھی۔ روشنیاں کرو، ہمارا جوان آیا ہے۔ اس آدمی نے شاید مرتضیٰ کو پہچان لیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور روشنیاں بکھر گئی۔ آؤ آؤ، خوشخبری سناؤ، وہ بولا تو مرتضیٰ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایکچولی ابھی سر کچھ ہو نہیں سکا، مگر میں جلد انتظام کر لوں گا، وہ بولا تو اس آدمی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا، روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور اس کا منہ اوپر کر کے کھینچ کھینچ کر اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، یہاں تک کہ اس لڑکی کی چیخیں نکل گئی۔ مرتضیٰ نے جیسے بے سکونی سے پہلو بدلا۔ سن رہے ہو اس کی چیخیں؟ سن رہے ہو؟ میں تمہاری نکلوا سکتا ہوں مرتضیٰ خان یہ چیخیں، اگر تم نے میرا پیسہ کھانے کا سوچا بھی تو۔ وہ خونی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر ایسا کیوں ہوگا؟ ہم نے ڈیل کی ہے، میں آپ کو وہ کمرشل ایریا ہر صورت میں دوں گا۔ مرتضیٰ نے اس تڑپتی ہوئی لڑکی سے نگاہ ہٹا کر وثوق سے کہا، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اس آدمی نے چاقو اٹھا لیا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور مجھے ذرا بھی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا تو بس اس نے وہ چاقو چلایا تھا، اچانک کمرے میں سناٹا چھا گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ لڑکی اس آدمی کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی گردن کاٹ دی تھی اس نے۔ 2-3 جھٹکے اس لڑکی کے وجود نے لی اور وہ اس آدمی کے قدموں میں ہی دم توڑ گئی۔ مرتضیٰ کی پیشانی آلود ہو گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ اس نے کبھی یہ خون، یہ موت اور مار پیٹ نہ دیکھی تھی اور نہ کبھی حصہ لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ سچ تو یہ تھا وہ 2 کو 4 کرنا جانتا تھا، مگر اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا تھا۔ وہ آدمی مرتضیٰ کی پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مرتضیٰ نے تھوک نکلا، تمہارے پاس ایک ماں ہے۔ اس نے خون سے بھری چھری اپنے چہرے پر پھیری۔ اس لڑکی کا خون اس آدمی کے ہونٹوں اور گال پر لگ گیا۔ مجھے اپنا بھی نہیں پتا میں کب پاگل کتا بن جاتا، تمہیں بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جوان، جو مجھے چاہیے وہ مجھے دو، ورنہ۔ وہ ہنسنے لگا، جبکہ مرتضیٰ نے سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک تو اس سے اس لڑکی کا خون نہیں دیکھا جا رہا، دوسرا وہ اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہا تھا۔ جاب چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی پراپرٹی بیچنے کا سوچ اٹھا، مگر پراپرٹی بیچنے سے اسے اتنی رقم نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے مراد خان کے مشورے کے بنا وہ اپنا آپ ان پر اچھا اور قابل ثابت کرنے کے چکر میں اس نے قاسم سیٹھ سے پیسے لیے اور اس نے ابھی رقم اس کے ہاتھ میں دی تھی اور اس کی وہ پراپرٹی جو سہراب کے نام تھی، پسند کر کے اس سے وہ زمین مانگنے کی خواہش کی۔ مرتضیٰ کو یہ کام آسان لگا تھا، تبھی اس نے پیسے لے کر بزنس کھڑا کر لیا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی دادا سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کی بھی جلد بازی کو لے کر چلنے پر وہ اپنا بنائے امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو اس کی ساکھ تھی وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا سب اس سے محبت کریں، اس کے گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں اور اتنی ہی برائی سہراب خان میں نکالیں جتنی بدصورتی کے قصیدے پڑھیں۔ اس نے جو اس کے چہرے پر نشان دیا تھا، وہ چاہتا تھا وہ نشان سہراب کو بے حد بدصورت بنا دے۔ وہ سہراب سے حسد رکھتا تھا اور شاید اس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔
وہ پریشانی سے باہر نکل آیا۔ اس لڑکی کی موت دیکھ کر اسے الٹی آنے لگی تھی۔ خود کو سنبھالتا وہ ایک ماہ میں ہر ممکن طریقے سے سہراب سے وہ جگہ نکلوا لینا چاہتا تھا۔ سہراب کے ساتھ اچھا بننا نہ اس کی مجبوری تھی اور نہ وہ اس لوزر سے اچھا ہو سکتا تھا۔ تبھی اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ اماں، انا کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے نکل رہے تھے۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ مت جائیں کام پر۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ گئی۔ نہیں بڑے صاحب، غصہ ہوں گے آنا، چندہ تم یہ کھانا کھاؤ، میں چلی جاتی ہوں، آپ کی جگہ میں کام کر لیا کروں گی اماں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ کا علاج ہو جائے گا تو میں اتنا تو کر سکتی ہوں، آپ کا کام آسان کر دوں۔ وہ شرمندہ ہوتی روتی ہوئی بولی، میری اتنی سی بیٹی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی۔ وہ مسکرائی۔ اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ اس کے آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گئے۔ مجھے بھی لگتا ہے نا، بہت ڈر لگتا ہے مجھے بھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی دل میں سوچنے لگی۔ دادا کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ ان کے جسم کی ہر چیز جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی، سوائے سانس کے، اور یہ سانسیں بہت تکلیف دی تھی ان کے لیے۔ مراد خان بے حد پریشان تھے۔ مرتضیٰ اور ماہین کو تو دیکھتے بھی نہیں تھے، تبھی ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ مراد خان کے تو وہ باپ تھے، بھلے بالکل مترادف خان جیسے تھے، مگر شاید انہیں خود بھی پتہ چل گیا تھا ان کی جان کیوں نہیں نکل رہی۔ جو کچھ ظلم کسی معصوم جان پر ان سب نے کیا تھا، باقیوں کو تو احساس نہیں ہوا تھا، مگر ان کی جان کنی کے وقت انہیں یہ احساس تھا۔ وہ جب بھی بولتے صرف سہراب کا نام لیتے تھے۔ مراد خان نے ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنے باپ کے کمرے سے باہر نکلے۔ مرتضیٰ بھی سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں تھا۔ ہاں چیک کرو وہ کہاں ہے، پھر مجھے انفارم کرو۔ اور انہوں نے کسی سے پوچھا تو مرتضیٰ نے باپ کی طرف دیکھا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، سہراب کے بارے میں پتہ کروا رہا ہوں، وہ اپنی فلیٹ میں نہیں ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے خود بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ مرتضیٰ کو ہنسی آ گئی، وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ میر سہراب علی خان مراد کا خان کا بیٹا فلیٹ میں رہتا ہے۔ وہ مذاق اڑانے لگا جبکہ ہنس رہا تھا۔ میں اس وقت فکر میں ہوں، تم میری فکر کم نہیں کر سکتے تو زج بھی نہ کرو مجھے۔ وہ غصے سے بولے۔ ارے ڈیڈ، میں کہاں کر رہا ہوں آپ کو زج؟ در حقیقت آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہی ہمیشہ سے آپ کی ناک کو لٹکے ہوئے ہیں۔ ویسے کس نالی کے کھڈے پر پائے گئے تھے؟ مراد خان کے بیٹے، وہ باپ سے پوچھ رہا تھا۔ مراد خان کو اس پر پہلی بار غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے جبکہ مرتضیٰ کھل کر ہنس دیا۔ دماغ کچھ نارمل ہوا تھا۔ موبائل نکل کر چیکنگ کرنے لگا۔ اس کی ماں کا میسج تھا شام 6 بجے۔ دورانی صاحب کی بیٹی اور ان کی فیملی آ رہی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کی تھی۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، مگر مرتضیٰ کو کبھی کسی سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ شاید مستقبل میں ہونی تھی۔ اسے صرف پرفیکشن چاہیے تھی، ہر چیز میں، ہر بات میں، اور یہ لڑکی اس کے ساتھ پرفیکٹ تھی۔ وہ سلیکٹ کر چکا تھا۔ اس نے فون ایک طرف پھینکا، تبھی سامنے سے اس کی پرانی ملازمہ آتی دکھائی دی۔ اس نے کبھی کسی ملازم سے بات نہیں کی تھی، مگر توجہ کی تو اس کے پیچھے سر جھکائے چلتی آئی، لڑکی کے وجود پر گئی جس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ وہ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو انگلیاں مروڑے۔ وہ کنفیوز لگ رہی تھی، غور سے دیکھنے لگا اور لڑکی وہاں سے گزر کر چلی گئی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر خیال میں ضرور وہ آواز اور یہ ہاتھ رہ گئے تھے۔ شام 6 بجے کے لیے اسے بالکل ریڈی رہنا تھا کہ اس کی ایک جھلک سے ہی وہ لڑکی اس کی ہو سکتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ، اس کا انداز، اس کا گھر، اس کا گاڑی، اس کا بینک بیلنس، ایک لڑکی کو اور چاہیے بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر ہنستا وہاں سے چلا گیا۔ چاروں طرف افراتفری تھی۔ ڈارک گرین شرٹ جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے اور وائٹ پینٹ پہنے، وہ ایک ڈارک رومانٹک سین تھا جسے سہراب خان دے رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنے بازو کے گرفت میں جکڑا ہوا تھا اور کیمرے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ پرفیکٹ شوٹ تھا، اس کے کپڑوں کا، اس کے جوتوں کا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کی بھی سہراب کے ساتھ فرسٹ میٹنگ تھی اور وہ بری طرح سہراب پر گھائل ہو رہی تھی۔ مجھے اب کسی لڑکی کی ضرورت نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور سامنے چوڑا سینہ نکال کر وہ دیکھنے لگا۔ اس نے مختلف اینگلز میں کلک لیے گئے۔ وہ پوری کیٹلاگ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اکیلا بھی جیسے ایک قبیلہ سے لگتا تھا، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اور اس پر اس کے انداز، شان بے نیازی، لاپرواہی، اس کا چہرہ نشان کے باوجود بھی جس طرح دکھتا تھا وہ حیران کن حد تک حسین تھا۔ ہاں، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے اسی چہرے نے جس کو برباد کیا گیا تھا اس کی زندگی بنا دی۔ اس لڑکی کا منہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا کہ اس نے کیسے اسے شوٹ سے نکال پھینکا تھا۔ تبھی سہراب خان کے لیے کھانا لایا گیا جو کہ اس نے اپنی مرضی کا منگوایا تھا۔ کھانے میں اس کی پسند کی چیزیں تھیں۔ علینا ہنسنے لگی، وہ لڑکا سدھر نہیں سکتا تھا۔ اس کا کھانا آیا تو اس لڑکی نے اس کے کھانے میں نشے سے بھری ادویات ملا دی۔ اب دیکھتی ہوں میر سہراب خان مجھے کیسے نظر انداز کرتے۔ وہ مسکرائی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ کھانا آتے ہی سہراب نے شوٹ چھوڑ دیا تھا اور وہ کھانا کھانے لگا۔ ویسے بھی شوٹ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا۔ علینا اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کو آگے کا سب سمجھا رہی تھی کہ کتنے دنوں میں انہیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہے اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے ملک سے باہر بھی جائیں۔
सहराब का ध्यान इस पर नहीं था, वो खाने में मगन था। वो लड़की तवज्जो से सहराब को देख रही थी। सहराब अपनी ड्रेसिंग वैन में आ गया तो इसके गार्ड्स बाहर खड़े थे, जबकि इसका सर चकरा रहा था। इसके मुंह सर घूमता हुआ महसूस हुआ तो लगा कि घर जाना चाहिए। तभी वो अपनी जीप लेकर घर के लिए निकलने लगा, मगर इससे ड्राइविंग नहीं हो पा रही थी। अलीना उसे ढूंढ रही थी, मगर अंदर कहीं नहीं मिला। तो जब वो बाहर निकली तो सहराब जीप में आंखें बंद किए लेटा था, जबकि इसकी जीप ड्राइव फरा कर रही थी, जो उसकी पार्टनर थी। अलीना अंदर तक झुलस गई। जल्दी से गाड़ी लेकर वो भी इनके पीछे निकली थी। सहराब फरा को देख रहा था। फरा समझ रही थी इस पर नशा चढ़ने लगा है। तुम्हारा घर कहाँ है हनी? वो प्यार से बोली। सहराब एकदम से उठा। तुमने कुछ मिलाया है? वो घूमते सर के साथ इस पर तंजिया हंसता बोला, स्वीट हार्ट, मुझे कोई मुड़ कर ना देखे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और अगर आज ऐसा हो गया था तो तुम्हें मैं अपनी तरफ मोड़ लिया। जस्ट रिलैक्स, हम थोड़ा सा वक्त साथ गुजारेंगे तो तुम मुझे ही मुड़कर देखोगी। वो हंसी, जबकि सहराब भी हंस दिया। इसका फ्लैट आ गया था। सहराब को सहारा देकर वो उसे अंदर ले आई थी। अंदर आकर इसका दिल ही घबरा गया। वो फ्लैट एक मॉडल का नहीं लग रहा था, कितना अजीब लग रहा था। हर तरफ कबाड़ ही कबाड़। वो अलबत्ता इग्नोर करके सहराब पर फोकस करने लगी। तो मीर सहराब खान, इसने इसकी गर्दन में बाजू डाल दी। वो दोनों एक दूसरे बहुत करीब। फरा शेख, वो मुस्कुराहट में ढले होंठों को एकदम सुकीड़ता बोला। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फरा ने इसके घने बालों में अपनी उंगलियां चलाई। सहराब ने सर ऊपर की तरफ उठाकर आंखें बंद की और गहरा सांस भरा। कितने अफसोस की बात है कि तुम अब भी कुछ लम्हों में शिद्दत से पछताने वाली हो। वो उसके गाल पर झुकता उसकी ख्वाहिश का एहतराम करता बोला। फरा तो खुश हो उठी और मुकम्मल नशे में धुत हो गया था। सहराब ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगा दी। बस पछताने को पछताना नहीं कहती सहराब खान। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामती, इससे पहले इसके इसी जख्म को दीवाना वार छूती। क्या सहराब ने इसकी गर्दन जकड़ ली, अपनी मजबूत उंगलियों से इसकी गर्दन पर दबाव भर दिया। फरा की आंखें एकदम फट गई। मेरे चेहरे से दूर रहो, फंकारा। हालांकि वो गुस्सा नहीं करता था, मगर आज तक इसका चेहरा किसी ने छुआ तक नहीं था, और ना ही सहराब को पसंद था। अगर फरा ऐसा कुछ चाहती थी तो उसे नशा देने की जरूरत नहीं थी। वो वैसे भी इसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था, मगर नशा देने के बाद वो अपनी कैफियत को कंपोज नहीं कर पा रहा था। जो था जैसा था नेचुरल था। फरा ने से अपनी गर्दन छुड़ाई। तुम कितने मजबूत हो माय एंग्री मैन, वो मुस्कुराई। सहराब भी हंस दिया और एकदम फरा को वॉशरूम में धकेल दिया। फरा को लग रहा था सहराब का नशा इस पर जानलेवा अंदाज में चढ़ रहा है। इसने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया। अलबत्ता सहराब ने इसके बाल पकड़े और बड़ी अदा से मुस्कुराकर बेसाख्ता इसने फरा का मुंह पानी से भरे बाथ में डाल दिया। फरा फड़फड़ा उठी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में पागल हो रही थी, मगर सहराब उसे छोड़ नहीं रहा था। फरा फरा फरा, तुम्हें सहराब खान चाहिए था तो खुशी से मांगती। ये मुझे चीट करने वाली बात पसंद नहीं आई। खुलकर कहती तो सहराब खान जरूर तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता। मुझे पीछे पुश्त पर किए गए वार नहीं पसंद, और सहराब खान दिन रात इतना मजा करता है कि तुम्हारे इस कोकेन से मुझ पर लम्हों का असर ही हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता बिल्कुल साइको लग रहा था। एकदम अलीना ने इसका हाथ खींचा और फरा खांसती हुई चीखती हुई दूर जा गई। पागल हो गए हो? अलीना इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सहराब ने सर झटका, हल्का सा मुस्कुराया और उठकर बाहर निकलता कि मुराद खान को सामने देखकर इसकी आंखों में सुर्खियां उतर आई। मगर वो कुछ नहीं कह पाया था कि मुराद खान ने भी इसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। और सहराब को लगा एक बार फिर 14 साल सहराब के मुंह पर थप्पड़ लगा। अलीना ने कई बार इसके मुंह पर इसी जुनून के सबब उसे मारा था, मगर उसे बुरा नहीं लगा। मुराद खान का थप्पड़ इसकी आना पर खींच कर पड़ा था। फरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी जोर जोर से। सहराब मुराद खान को घूर रहा था। वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, वो कभी गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर ये शख्स उसे बार बार मजबूर कर रहा था, और वो खाइफ था इस मामले में खुद से भी। मुराद खान को देखते ही देखते इसने अलीना की गर्दन जकड़ ली, और जैसे मुराद खान की सारी शिद्दत अलीना की गर्दन को दबा कर निकलने लगा। पागल कुत्ते हो तुम सहराब खान, जंगली जानवर हो, जानवर जो हर किसी को काटने को दौड़ रहा है। मुझे अफसोस है मैंने तुम जैसा नालायक और लूजर को दुनिया में फेंक दिया। तुम संभाले नहीं, मजीद लूजर बन गए हो मेरी नजर में। शटा, वो धाड़ा। अलीना ने पहली बार इसके धाड़ने की आवाज सुनी थी, और इससे पहले कि सहराब जानवर बनकर अपने बाप का लिहाज बोलता, एकदम अलीना आगे आगे। वो इस वक्त नॉर्मल नहीं है अंकल, आप जो भी हैं मैं नहीं जानती। सहराब के वालिद हैं ये कोई और, जो अब जो अभी इस वक्त वो होश में नहीं है, वरना ऐसा रवैया कभी किसी के साथ नहीं रखता। वो उसे कभी गुस्सा नहीं आता, और आप मजीद उसे गुस्सा मत दिलाएं। जब इसका गुस्सा उतरेगा वो नॉर्मल बिहेव करेगा। आप जाए यहाँ से। अलीना बोली। हट जाओ तुम मेरे रास्ते से। बताने दो आज तुमने, मुझे नहीं समझते क्या है। या खुद को अगर मैं लूजर हूँ तो ये भी मेरा बाप भी लूजर है।
کس نے میری جیسے اولاد کو جنم دیا ہے؟ وہ اپنے باپ کا گریبان جکڑتا چیخا جبکہ مراد خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ مجھے بھی خود سے اتنی ہی نفرت ہے مراد خان جتنی تم ہے، تو پیدا کیوں کیا دنیا میں پھینکنے کے لیے آخر مجھے؟ اس نے مراد خان کو دور دھکا دیا۔ پلیز پلیز جائیں آپ یہاں سے۔ علینا نے اسے پکڑ لیا۔ دوا ہو جاؤ اور دوبارہ شکل مت دکھانا۔ خود قرض انسان اپنے قرض کے لیے آج مجھے ڈھونڈ نکالا سالے نے۔ سہراب، علینا نے اس کے بڑھتے وجود کو دونوں بازوؤں میں سما لیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے بھی دور کرنے لگا۔ فرح تو کب کی بھاگ اٹھی تھی۔ اوکے ریلیکس ریلیکس، وہ جا چکے ہیں۔ علینا اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ وہ اس کی گود میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جو جان سے مار دوں گا میں فرح کو، اس نے مجھے سونے پر مجبور کیا ہے۔ وہ ایک دم غنودگی میں اترتا بولا اور اس کی گود میں ہی سو گیا۔ علینا نے فکر سے اپنا بجتا ہوا موبائل فون دیکھا۔ یقیناً رضا کی کال ہوگی۔ ہاں، وہ اس کا شوہر تھا جس سے زیادہ علینا سہراب خان کے لیے جان دینے کو بے چین تھے۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ پچھلے 7 سالوں میں تھی اور وہ اس کی ہر کیفیت سے واقف تھی۔ بعض اوقات ڈر جاتی تھی، بعض اوقات وہ سنبھلتا نہیں تھا، مگر اسے لگتا تھا سہراب خان بس اس کا ہے۔ بنا شادی کے بھی اس کے ساتھ تو کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سہراب خان کو سنبھال بھی سکتی تھی اور اس کا حسین چہرہ اپنے مقصد کے لیے کیش بھی کر سکتی تھی۔ رضا کی کال اٹھا کر اس نے تھوڑی دیر تک آنے کو کہا تھا اور فون بند کر دیا، اور وہیں اس کے پاس بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے گہرے سانس لے رہا تھا۔ علینا دیوانہ وار اسے دیکھتی رہی۔ کاش وہ مان جاتا تو وہ آج اس کی بیوی ہوتی، مگر اس نے نہیں مانا اور علینا نے جذباتی ہو کر شادی کر لی۔ آج وہ پچھتاتی تھی کہ جب اسے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا تو شادی کیوں کر لی تھی۔ مراد خان چپ چاپ سے تھے جب سے گھر لوٹے تھے، بالکل خاموش تھے، نہ وہ کچھ بول رہے تھے نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا وہ اپنے والد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے دونوں بچوں کو اکٹھا کیا اور اس کے پاس لے گئی۔ دیکھو ذرا تمہارے ڈیڈ کو کیا ہوا ہے، کیسے چپ ہو گئے، کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ وہ بولی کچھ فکر مند تھے۔ یقیناً انہیں اپنے ہونہار سہراب خان علی خان کا غم لگا ہے۔ کیوں ڈیڈ؟ مرتضیٰ نے سیب اٹھا کر اچھالتے ہوئے اس کے منہ میں بائٹ لی اور باپ کی طرف دیکھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ سہراب کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی بار ڈسٹرب ہوئے تھے، کہ اس کی باتوں نے گویا انہیں اس طرف لا پٹکا تھا جس طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی انہوں نے۔ کس لیے اور کیوں؟ کیا سوچ کر اپنے وجود کے ایک حصے کو دنیا کے بھیڑ چال میں پھینک دیا؟ لیکن آج اگر اس بات کا اظہار وہ ان سب کے بیچ کرتے تو وہ سب ان کا مذاق بنا دیتے۔ کیسے باپ تھے وہ؟ اپنی ہی اولاد کے احساس کا اظہار بے عزتی کا احساس لگ رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہے۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ مل جائے گا ڈیڈ آپ کو۔ وہ لوزر، کیوں فکر مند ہیں آپ؟ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ امپرفیکٹ لڑکا صرف دادا کی بقیہ بچی سانسیں نکلوانے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ خیر آپ نے اس سے وہ پراپرٹی بھی میرے نام کروانی ہے۔ اس نے یاد دلا، مرتضیٰ جاؤ یہاں سے۔ وہ سنجیدگی سے پہلی بار اس سے بولے تھے۔ مرتضیٰ حیرانگی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ یہی حال ماہین اور ان کے بیگم کا تھا۔ بلکہ تم سب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر ریسٹ کرنا ہے۔ جسٹ لیو می الون۔ وہ اپنی طرف کی لائٹس بند کرتے لیٹ گئے تھے۔ مرتضیٰ کا چہرہ بے عزتی محسوس کر کے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سب خاموشی سے باہر نکل آئے۔ ریلیکس مائی چائلڈ، ابھی دورانی کی فیملی آنے والی ہے، تم خود کو ریلیکس رکھو اور ان کی فکر نہ کرو۔ اپنے پاگل باپ کی وجہ سے یہ بھی پاگل سے ہو گئے ہیں، تبھی ایسا بہیو کر رہے ہیں۔ ماں، میں نے کبھی کسی کا ایسا بہیو برداشت نہیں کیا، تو بہتر ہے ڈیڈ کو سمجھا دیں کہ مجھ سے ایسا رویہ نہ کرے۔ وہ بولا تو لہجے میں سختی تھی۔ اس کی ماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو حیران ہوں، کیا ہو گیا تمہارے باپ کو؟ وہ تھکی سی بولی۔ اگنور کریں، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، فی الحال مرتضیٰ پر دھیان دے، اس کا موڈ آف ہو چکا ہے۔ ماہین بولی تو وہ مرتضیٰ کے روم میں چلی گئی۔ ماہین کو اس کے بولنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے ڈیڈ پر غصہ آیا تھا۔ اچھا بھلا موڈ انہوں نے مرتضیٰ کا خراب کر دیا۔ دورانی کی فیملی کے ساتھ ڈنر بہترین گزرا تھا۔ ڈنر کے بعد مرتضیٰ کی طبیعت بھی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی اور بہترین آئی کیو لیول سے فاطمہ کو بہت پسند آیا تھا، جبکہ دوسری طرف مرتضیٰ کو بھی فاطمہ اچھی لگی تھی۔ اچھا اسٹیٹس تھا اس کا اور اس کے ساتھ ایک اونچا اسٹیٹس کی ہی لڑکی سوٹ کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن سا تھا۔ دورانی کی فیملی کے جانے کے بعد وہ خود سے ڈیڈ کے پاس آیا، مگر ڈیڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، مگر انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ باہر آیا تو ڈیڈ سامنے سے آتے نظر آئے، اتنی دیر جتنی دیر دورانی فیملی یہاں تھی وہ گھر پر نہیں تھے۔ عجیب ہلچل سی تھی اس نے محسوس کی تو لاؤنج سے باہر لون کی طرف آ گیا، اور پورے 7 سالوں کے بعد اس نے سہراب علی خان کو دیکھا تھا اور ایک جھلک دیکھتا رہ گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد جو 6 آدمی بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ بکھرے بال، کھلی شرٹ سے اس کے 6 پیکس نظر آ رہے تھے۔ 2 آدمی اسے بمشکل سے لے کر اندر آئے اور اسے صوفے پر لٹا دی۔ وہ تینوں بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ماں بہن بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے، جبکہ مراد خان کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ سہراب کے ہاتھ پاؤں کو ٹھیک کر رہے تھے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر، اور عجیب سی ان کے انداز کی ہلچل وہاں کھڑے سب لوگوں کو سن کر گئی۔ تو آپ کا امپرفیکٹ بیٹا اپنے قدموں پر چل کر نہیں رہا؟
तो आप उसे उठा कर ले आए। मुर्तज़ा ने जल्द ही संभाल लिया था खुद को। उसके निशान ज़दा चेहरे की जानिब देख कर कहते तस्कीन से मिली थी कि मुर्तज़ा की दी गई चोट का निशान आज तक इसके चेहरे पर मौजूद है। मगर हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी मीर सहराब अली खान के असर से मुतासर था, और अगर ये बात सब पर वाज़ेह कर देता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं सुनना चाहता। डैड की तबीयत नहीं ठीक, तभी मुझे ये सब करना पड़ा है। बाप तो मेरा है, सोचूंगा भी मैं ही इस मामले में, वो मुर्तज़ा से बोले। मुर्तज़ा ने मजीद कुछ नहीं कहा, अलबत्ता सहराब पर सबकी ऐसे नजरें थीं जैसे बस इसके चेहरे इसके मजबूत 6 फुट से निकलते कर, इसके शानदार नैन नक्श, इसके मसल्स, इसके पैक्स, बस न चाहते हुए भी सब दांतों तले जबान दबाए खड़े थे। वो सब कुछ लम्हे देखते रहे। फिर मुर्तज़ा ने ही वहां से जाने में पहल की। अजूबा लग रहा है हमेशा की तरह, इसने सर झटक कर कहा और जाने लगा। रब की मुराद को परवाह नहीं थी, न जाने दिल में एहसास जागा था ये कुछ और, वो नहीं जानता था। मगर सहराब की बातों ने उसे अंदर से अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया था, और वो अपनी कैफियत से खुद भी अनजान दौड़ कर जब इसके घर को गए तो वो अकेला था। इसके सर के नीचे तकिया लगा था, इसके इर्द गिर्द तकिए रखे थे जैसे किसी ने छोटे बच्चे की परवाह की हो, और वो सो रहा था। वो उसके नजदीक गए और बस आदमियों की मदद से अपने बेटे को उठा कर ले आए। वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, और ये सब करने के पीछे बहुत सी वजूहात थी जिसका जिक्र कर अभी किसी से नहीं किया जा सकता। वो पहले बाप थे जो जानते थे इनका बेटा अपने कदमों से इनके घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगा, कब तभी किडनैप किया था। अपनी हरकत पर खुद ही हंस पड़े। तुम इतना खुश क्यों हो इसको लाकर? इसकी बीवी ने गौर से मुराद को देखा। बात खुशी की नहीं है, बात यह है कि मेरे बाप की अगर आखिरी ख्वाहिश सहराब खान था तो मैंने पूरी कर दी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि तुम सिर्फ ये अपने बाप के लिए कर रहे हो। तुम्हारा अंदाज बता रहे हैं तुम अपने छोटे बेटे के मिलने पर ऐसे खुश हो रहे हो जैसे वो बिछड़ा था तुमसे। तुम सगी माँ हो उसकी शहला। मुराद ने जरा उस एहसास दिलाना चाहा। बस करें ये बातें मुझे ना पढ़ाएं। ये वही लड़का है जो इतनी सी उम्र से आपको बीपी का मर्ज दे चुका था, और मैं जानती हूँ आप इतने अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। कोई ना कोई बात जरूर है जिसे आप छुपा रहे हैं। वो जानती थी मुराद को ऐसे कैसे मुंह उठाकर आज बेटे पर प्यार आ गया। जरूर पीछे कोई बड़ी गेम थी। उन्होंने जरा कड़े तेवरों में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ, तुम इसकी सगी माँ हो। और ठीक है मेरा इससे इख्तलाफ रहा है, मगर अब वो वैसा नहीं रहा। मुराद बिला वजह उसे डिपेंड करना चाह रहे थे। ओह वाह, तो क्या किया इसने इन 7 सालों में? क्या मुर्तजा से आगे निकल गया? क्या वो मेरे बेटे की तरह जीत चुका है? क्या वो हजारों दिलों की धड़कन बन गया है इस कटे हुए चेहरे के साथ? करता क्या है ये? क्या ये आज हमारी सोसाइटी में मूव करने के काबिल है? क्या उसे इंग्लिश बोलनी आती है? क्या ये दूसरों की नजरों में नजरें डालकर बात भी कर सकता है? मुराद भूलो मत, मैंने हमेशा परफेक्ट चीजों को पसंद किया है, और तुम्हारा ये बेटा परफेक्ट नहीं है तो मेरे बेटे पर सहराब को फौकियत कभी मत देना। अभी कुछ देर पहले जब दुरानी की फैमिली आई तब तुम सहराब की वजह से हमारे साथ नहीं थे। जानते भी हो कितना हसास है वो, कितना फील करता है चीज को। फिर भी तुम्हारी कमी को इग्नोर करके खुद को कंपोज करके बैठा रहा, और उनके जाते ही तुम्हारे रूम में चला गया। वो तुम्हारा बेहतरीन बेटा है मुराद, तुम जानते हो, सब जानते हो। उसे तनहा छोड़ना हम दोनों का नहीं बनता। वो अपने कॉन्फिडेंस से गिर जाएगा, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले, आज पहली बार बेटे के लिए चीख रही थी। माही ने भी माँ की हामी भरी थी। मैं सब जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। वो बोले और अपने घर को चारों ही तरफ में देखा। सहराब का रूम तो स्टोर रूम बना दिया था, अब कौन से रूम में रहेगा वो सोच रहे थे कि रहने आया है डैड। माही ने हैरानगी से बाप को देखा। वो सब ऐसे रिएक्शन दे रहे थे जैसे सहराब कोई अजनबी और उनके बीच रहने आ गया हो। माहिन बेटे, सहराब हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। वो बात पर जोर देकर बोले। माही ने माँ को देखा और मुराद ने मुलाजमों से। सेकंड फ्लोर पर 2 बड़े कमरे थे इनके हिसाब से। रातों रात तरतीब देने की कोशिश की। वहाँ फर्नीचर नहीं था और दूसरा सामान भी। फर्नीचर उन्हें फोन पर ऑर्डर देकर मंगवाया और सब कराया था सेट। और सुबह तक वो इसी तगोदों में लगे रहे। माहिन और मुर्तजा तो कमरे से ही नहीं निकले थे, अलबत्ता शहला खून के घूंट पी रही थी, सिर्फ इसलिए कि इसका बड़ा बेटा ये सब चीजें महसूस न कर ले। मुराद को फिलहाल किसी की परवाह नहीं थी। वो जल्द अज जल्द इसके उठने से पहले सब सेट करना चाहते थे। और जब सुबह की किरणों के साथ उन्हें लगा कि सब सेट हो गया तो उन्हें मुलाजमों की मदद से सहराब को उठवाकर उसके कमरे तक पहुंचाया। वो इतनी गहरी नींद कभी सोया नहीं था। ये फराह का काम था जो उससे ड्रग्स दे चुके थे, जिसकी वजह से सहराब नींद में नहीं नेम बेहोशी में था कि इसके साथ क्या कुछ हो रहा है उसे कुछ पता नहीं था। उसे बिस्तर पर लेटा दिया गया था। मुराद ने इसके कमरे में जिम का सामान रखवाया था। न जाने क्यों उन्हें अंदाजा हो रहा था इसका शौक होगा। आज इसका कमरा सजाते उन्हें याद आया कि उसे बास्केटबॉल खेलना कितना पसंद था। न जाने आज तक खेलता है या नहीं। उन्होंने तकरीबन चीजें इस कमरे में इसकी पसंद की रखवाई, और कमरा एकदम शानदार दिख रहा था, इसकी शख्सियत के ऐन मुताबिक।
وہ مطمئن سے ہوتے تھک کر اب کمرے میں آ گئے۔ شہلا ساری رات نہیں سوئی تھی۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی یہ حرکات بتا رہی ہے کہ آپ زہرا آپ کو لا کر بہت خوش ہیں۔ ہاں شہلا میں خوش ہوں کیونکہ نہ میں ستیلا باپ ہوں اس کا اور نہ تم ستیلی ماں۔ ہماری اولاد تھی جو دنیا میں کہیں پڑی تھی، اگر میں اسے گھر لے آیا تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف، وہ چیخی۔ میرا بڑا بیٹا ہماری پہلی پریورٹی ہے، اسے ساری زندگی پیار ملا اور میں سب جانتا ہوں اس کے بارے میں، اس کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر ایک اور بھی بیٹا ہے ہمارا اور اس کو دنیا میں لانے کا سبب ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ بولے یہ سب بکواس باتیں 7 سالوں میں ایک بار بھی نہیں آئی یاد، اور آج اچانک آ گئی۔ کمال ہے، اچانک سے مراد خان کو بیٹھے بیٹھے بیٹے کی یاد آ گئی۔ کچھ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ وہ غصے سے بولی۔ اب خاموشی سے سونے دو مجھے، میں تھک گیا ہوں، اور انہوں نے کہا اور کروٹ لے کر سو گئے، جبکہ شہلا کی رات بھی آنکھوں میں کٹی تھی اور اب بھی نیند کوسوں دور تھی۔ فکر تھی تو مرتضیٰ کی تھی۔ تو میرے پیارے امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔